اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے. ناظرین، غالب کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ آم کے بہت رسیا تھے، بڑے شوق سے آم کھایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ آم ہوں اور بہت سے ہوں، آم ہوں اور بہت زیادہ ہوں، تو ان کو بڑا مزہ آتا تھا آموں کے حوالے سے. ایک دفعہ اسی طرح وہ گلی قاسم جان میں بیٹھے ہوئے آم کھا رہے تھے اور ان کے ساتھ ان کے ایک دوست بھی موجود تھے اور کچھ اور احباب بھی تھے، لیکن ان میں سے ایک صاحب تھے جو آموں کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے، یا آموں کو ان کا ذائقہ ان کو پسند نہیں آتا تھا بالکل. وہ بھی موجود تھے اس محفل میں. تو مرزا آم کھائے جا رہے تھے اور آم کھا کھا کر جو ہے چھلکے وہ قریب کھڑے گدھے کے پاس پھینک رہے تھے، اور یہ تواتر سے سلسلہ جاری تھا. ان کے وہ دوست جو اس محفل میں موجود تھے اور جو یہ نوٹ کر رہے تھے کہ غالب جو ہے آم کے برابر چھلکے پھینکے جا رہے ہیں گدھے کی طرف، اور گدھا جو ہے وہ کچھ خاطر نہیں کر رہا، کچھ اس کو زیادہ محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ کچھ کھانے کو اس کو دیا جا رہا ہے کہ نہیں. تو ان کو ایک بھپتی سوجی اور انہوں نے فوراً کہا کہ مرزا آپ دیکھ رہے ہیں گدھا بھی آم نہیں کھا رہا. تو مرزا نے ان کو ایک بڑی معنی خیز نظروں سے گھورا اور کہا میاں گدھے آم نہیں کھاتے. یقیناً آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ اس سے ان کی کیا مراد تھی. اسی طرح مرزا ایک اور محفل میں موجود تھے. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ سے لکھنؤ اور دلی کی اردو کے درمیان ایک بیر بھی رہا، ایک لڑائی رہی اور ایک مصنوعی پن بھی رہا، آپس میں ایک دوسرے کی تعریف و توصیف بھی ہوتی رہی اور مختلف حوالے چلتے رہے. تو وہی گفتگو جاری تھی اور مرزا سے کسی نے پوچھا کہ مرزا لکھنؤ میں جو ہے وہ اور دلی کی اردو میں جو ہے ایک فرق ہے، اور کہیں لکھا جاتا ہے کہ میرا قلم میری قلم، تو صحیح کیا ہے، میرا قلم یا میری قلم؟ تو مرزا نے کہا کہ بھئی اگر عورت لکھے تو میری قلم اور مرد لکھے تو میرا قلم. تو اسی پر ایک صاحب نے پوچھا تو جوتی صحیح لفظ ہے کہ جوتا؟ تو جن صاحب نے پہلے سوال کیا تھا انہوں نے کہا مرزا تو یہی کہیں گے کہ عورت پہنے تو جوتی اور مرد پہنے تو جوتا. مرزا نے کہا نہیں 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 نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اگر ہلکے پڑے تو جوتی اور زور سے پڑے تو جوتا. تو ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج خلش صاحب کو کیا ہو گیا. یہ ادبی گفتگو تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ شعر و شاعری سناتے تھے، کچھ منظر بنایا کرتے تھے، کچھ پس منظر ہوتا تھا. تو آج یہ محفل کہاں نکل رہی ہے؟ تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ بزم سخن نے ہمیشہ ایک روایت باندھی ہے اور نئے نئے پروگرام اور نئے نئے پروگراموں کے حوالے سے نئی نئی چیزیں لانے کا جو صحرا بزم سخن اور ہماری اسلام چینل اردو کی ٹیم کے سر ہے، اسی کے پیش نظر آج ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ایک منفرد پروگرام کیا جائے. اور وہ پروگرام ہوگا ادبی حوالوں سے مختلف تاریخی قصوں کا، ادبی لطائف کا، اور خاص کر کے جو بھیانک تاریخ بھی ہے ہماری ادب کی، جو بہت سی لطائف کے اندر ڈھکی ہوئی ہے، چھپی ہوئی ہے، اس کا کیا پس منظر ہے، اس پر ہم ضرور گفتگو کریں گے. آپ بھی اس میں حصہ لے سکتے ہیں. آپ بھی ہمیں کوئی اپنا واقعہ ادبی حوالوں سے کوئی واقعہ اگر آپ کو یاد ہو، یا آپ اگر شاعر ہیں اور ادیب ہیں اور آپ پر کچھ گزری ہے تو وہ بھی آپ سنا سکتے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ اگر آپ اپنی شاعری سنانا چاہیں، اپنی غزل سنانا چاہیں، اپنی نظم سنانا چاہیں تو وہ بھی ہمارے آپ اس پروگرام میں شیئر کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 02076387677 اور ہماری ویب سائٹ ہے www.islamchannelurdu.tv. ناظرین، ہمارے درمیان ہم نے کوشش کی کہ ظاہر ہے کہ ایسی محفل ہے، اس میں بغیر استاد کے آپ کو پتہ ہی ہے اگر میں کچھ بات کہہ دوں تو بعد میں ایک ہلہ مچ جائے گا، تو بہتر ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا استاد محترم ضرور موجود ہو جو ان ادبی قصوں کی تصحیح بھی کر سکے، ہمیں کچھ اضافہ بھی کر سکے، کچھ تاریخ بھی بتا سکے، اور اگر آپ میں سے کوئی اپنے اشعار یا کوئی قصہ یا کوئی واقعہ بیان کرے تو اس حوالے سے بھی ہمیں رہنمائی فراہم کر سکے. تو میں نے کوشش کی کہ میں نے سوچا کس کو بلایا جائے، کون ایسا شخص ہے لندن میں کہ جو اس معاملے میں ہماری رہنمائی کر سکے. تو گھوم پھر کے جو نظر ہماری جاتی ہے وہ انہی صاحب کی طرف جاتی ہے جن کے بارے میں فیض صاحب کے ایک مشاعرے میں کہا گیا کہ آپ جو ہیں شاعروں کے ہیرو ہیں. اور ایک سفارتکار صاحب نے، وہ گفتگو بھی ہم کریں گے، جب ایک سفارتکار صاحب نے ضیاء الحق صاحب سے ان کا تعارف کرایا تو کہا کہ لندن میں شاعروں کے سرغنہ ہیں. تو معلوم کرتے ہیں کہ ہمارے استاد محترم بزم سخن کی ہر دل عزیز ہستی ہمارے درمیان موجود ہیں، اور انہی سے معلوم کرتے ہیں کہ کیا قصہ تھا. محترم عقیل دانش صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سہیل صاحب، آپ کو ذرے کو آفتاب بنانے کا فن آتا ہے. یہ پروگرام جو ہے اصل میں شاعری، ادب، زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں جی، اور جتنے زاویے زندگی کے ہیں
اتنے ہی تمام زاویے ادب کے اور شاعری کے بھی ہیں. میں سب سے پہلے تو آپ کے توسط سے آپ کے تمام سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں. اس جو آپ نے آج سلسلہ شروع کیا اس کے لیے بھی آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ میری دانست میں برطانیہ میں جو مختلف چینلز کام کر رہے ہیں اور اردو کا پروگرام بھی ان کے یہاں ہوتا ہے, ایسا منظم پروگرام اور اتنا خوبصورت پروگرام بہت خال خال دیکھنے میں آتا ہے. آپ نے, آپ کے ساتھیوں نے, نعمان صاحب ہیں, آپ کے شاہین صاحب ہیں, احمد مقصود ہیں, حریش ہیں, بہت کم ذرائع کے ساتھ اس کو جو منظم کیا اس پروگرام کو, آپ سب ہمارے شکریہ کے اور ہماری مبارکباد کے مستحق ہیں. اور سب سے پہلے پروگرام میں مجھے یاد آتا ہے کہ ایک شعر گھڑا تھا میں نے کہ دل دازوں کا ہے ایک پینل, دل کی دھڑکن ہے اسلام چینل. تو اسلام چینل اردو کو جس شوق سے لوگ اور جتنا وقت صرف کر کے دیکھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ روز بروز اس کے شائقین کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور لوگوں کو یہ پروگرام اور زیادہ پسند آ رہا ہے. یہ سلسلہ جو آپ نے شروع کیا ہے یہ بہت ضروری ہے, اس لیے کہ شاعری تو ہوتی ہے اور افسانے بھی ہوتے ہیں, ناول بھی ہوتے ہیں اور آپ کو صحافت کی مختلف چیزیں بھی ہیں, لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا زندگی کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں چلتی ہیں, تو یہ ہونا چاہیے. تو میں بہت مدت سے یہاں ہوں, ہاں برطانیہ میں, اور بہت سی چیزیں میں نے گفتنی اور ناگفتنی دیکھیے. وہی اثر ہم نے اصل میں سوچا یہ کہ جیسے آپ سے گفتگو ہوئی تھی کہ آپ نے بھی, کیونکہ آپ کی رہنمائی ہمیں اس بات میں بتاتا چلوں ناظرین کو کہ ہمیں عقیل دانی صاحب کی مستقل رہنمائی حاصل ہے اس پروگرام کے حوالے سے. تو سر جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ ایک بڑا سلسلہ ہے, لوگ شعر و شاعری تو ہم ادیب آتا ہے, شاعر آتا ہے, اس پہ گفتگو کرتے ہیں. اچھا جیسے میں نے اپنے انٹرو میں ایک بات کہی, ہم چاہتے ہیں کہ سلسلہ وہیں سے شروع کیا جائے کہ وہ کیا واقعہ تھا جب کہا گیا کہ شاعروں کے ہیرو موجود ہے اور کون صاحب تھے اور شاعروں کے سرغرہ موجود ہیں. وہ بھی میں عرض کروں تو آپ کم سے کم یہ جو رہبری کا لفظ ہے اسے خارج کر دیجیے. میں آپ کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی ہوں, بلکہ میں ہی کیا سب سننے والے جن کا اردو سے کسی طرح کا بھی کوئی تعلق ہے بلا لحاظ تفریق مذہب و ملت, سب ایک دوسرے کے ساتھی ہیں, اس لیے کہ ہم سب کا جو رابطہ ہے وہ زبان کے ساتھ. میر نے شاید اسی لیے کہا تھا کہ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے, سب اسی زلف کے اسیر ہوئے. تو یہ زلف ہے ہمارے رابطے کی, اردو کی, ہماری ثقافت کی, ہماری تہذیب کی, ہماری سوچ کی, ہماری فکر کی, اس نے لوگوں کو یکجا کر رکھا ہے. میں نے دیکھا بر صغیر میں, ہندوستان ہو یا پاکستان ہو, بلکہ سری لنکا تک میں مشاعرے ہوتے ہیں, اور سری لنکا میں تو کم, لیکن ہندوستان پاکستان میں ہزاروں لوگ مشاعروں میں شرکت کرتے ہیں. اور وہ زبان آپ اسے ہندوستانی کہہ لیں, کبھی بعض لوگ اسے ہندی کہہ دیتے ہیں, لیکن جو رابطے کی زبان ہے اردو زبان ہے, اس کا کوئی متبادل ہے نہیں کہیں بھی پورے بر صغیر میں. تو یہ بڑی بات ہے. اور پھر زندگی کے ساتھ ساتھ مختلف چیزیں آتی ہیں اور مختلف باتوں پر آدمی کی توجہ ہوتی ہے, بعض چیزیں یاد رہ جاتی ہیں. تو صورت حوال یہ تھی کہ 40 سال ماشاءاللہ 45 سال آپ کے ہو گئے, تو ہمیں تو وہی یادداشتیں آپ کی شیئر کرنی. صورت حوال یہ تھی کہ وہاں پاکستان کے جو سفارت خانہ ہے یہاں, اس میں ایک مشاعرہ ہو رہا تھا, تو ان سے درخواست کی گئی ہمارے مشتاق احمد یوسفی سے. تو انہوں نے کہا جی میں تو بہت کم جاتا ہوں, اور مصروف بھی ہوتے تھے اور بہت کم آتے تھے مشاعروں کو, لیکن زیادہ زور دیا لوگوں نے, میں نے بھی گزارش کی. تو وہ تشریف لائے, اور وہ وہاں ایسا تھا کہ ایک چھوٹا سا تخت تھا موجود, اس کے اوپر وہ بیٹھے تھے اور میرے ذمے نظامت کی ذمہ داری لگا دی گئی تھی. تو میں بیٹھا تھا وہاں, اور میں کالی شیروانی اور چھوٹے پائچے کے پاجامے ملفوف تھا موجود. اور سفارت خانے کے لوگوں نے یہ کیا کہ نیچے قالین, اس کے اوپر چاندنی اور پلاسٹک کے چھوٹے چھوٹے ڈیوائیڈر لگا دیے کہ شعراء حضرات یہاں بیٹھیں گے تاکہ جب انہیں دعوت کلام دی جائے تو انہیں آنے میں آسانی ہو, اور سامعین دوسری طرف بیٹھیں گے. تو سب سے پہلے تو یوسفی صاحب نے ایک نظر دیکھا اور کہا کہ بھائی یہ اچھا کیا سفارت خانے والوں نے کہ کٹہرے کے اس طرف شعراء کو بٹھایا اور کٹہرے کے اس طرف سامعین کو بٹھایا. اور پھر فرمایا کہ میں تو بہت مصروف تھا اور میں مشاعروں میں جاتا نہیں. دانش صاحب نے کہا کہ آپ کو تشریف لانا ہے. تو میں نے دانش صاحب سے کیا کہ بھائی میرے پاس شیروانی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ شیروانی میں پہن لوں گا. پھر میں نے کہا کہ میرے پاس پاجامہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ چھوٹے پائچے کا پاجامہ میں پہن لوں گا. پھر میں نے کہا کہ میں تو گھٹنے بھی نہیں نکال سکتا. تو انہوں نے کہا گھٹنے بھی میں نکال دوں گا, آپ آئیے ضرور. تو بعض چیزیں یاد رہ جاتی ہیں. تو مشاعرہ تھا, اس میں ایک صاحب موجود تھے جن کو یہ خیال ہوتا تھا کہ ان کے بہت آخر میں
ان کو بلانا چاہیے. معمر تھے کافی, اکثر مشاعروں میں رہتا ہی معاملہ. تو شعر میں یوں ہی کہتے تھے, لیکن وہ چاہتے تھے کہ ان کو آخر میں بلایا جائے, لیکن وہ اشعار کچھ ایسے ہوتے تھے کہ دوسرے یا تیسرے نمبر پر ان کو بلا لینا چاہیے تھا. اچھا. چنانچہ میں نے ہمت کی اور کچھ تیسرے نمبر پر ان سے درخواست کی, صاحب تشریف لائیے آپ اور شعر سنائیے. تو کہنے لگے نہیں ابھی نہیں, میں بھی نہیں آؤں گا. اچھا. تو یوسف صاحب نے بہت غور سے دیکھا, خاموش ہو گئے. تو میں نے اور 4-6 لوگوں کو بلایا, کوئی 11ویں نمبر پہ پھر ان سے درخواست کی گئی. تو وہ کہنے لگے کہ نہیں ابھی بھی نہیں, میں ابھی نہیں آؤں گا. اچھا. تو یوسف صاحب نے مسکرا کے ان سے کہا کہ حضرت آپ تشریف لے آئیے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر میرے بعد بھی آپ پڑھیں گے نتیجہ وہی نکلے گا جو اب نکلنا ہے. تو بعض ہاں چیزیں ہوتی ہیں برملا بالکل. جی. تو میں پچھلے کوئی 45 سال سے یہاں ہوں موجود اور بہت چیزیں دیکھی. جی. سرد و گرم بھی دیکھے. سفارتکاری کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ سفارت خانے میں آپ گئے تھے, وہاں ایک صاحب اور بھی تھے جن کی بہرحال بہت خدمات بھی ہیں پاکستان کے حوالے سے. تو میں چاہوں گا کہ اگر اس حوالے سے جو آپ کی ان کے ساتھ تجربہ رہا اور کیا رہا اس پر اگر ہم تھوڑی سی بات کریں. سفارت خانے کے بہت سے لوگوں سے میرے ملازم رہے, اور حکومت پاکستان نے, میں صرف اس کی کسی تعلق کی وجہ سے نہیں کہہ رہا, ایک تمغہ اقبال بھی مجھے عنایت کیا. تو اس سلسلے میں ایک آدھ دفعہ میں اور بھی گیا, اور پھر جو اکثر ان کے یہاں محفلیں ہوتی تھیں, مثلا مشاعرے ہوتے تھے یا ادبی جلسے ہوتے تھے, یا پھر یوم پاکستان پر اور عید میلاد النبی پر, تو کئی سال تک متواتر یہ تمام ذمہ داریاں میری تھیں. تو میرا وہاں جانا ہوتا تھا اور مختلف لوگوں سے بات چیت ہوتی تھی. لیکن بعض کردار ایسے ہوتے ہیں سہیل زندگی میں کہ جو آپ کے ذہن سے چپک کے رہ جاتے ہیں. ان میں سے ایک بڑا نام میرے لیے بڑا معزز اور بہت محترم نام مرحوم قطب الدین عزیز کا ہے. وہ ایک مرتبہ یہاں تشریف لائے اور جنرل ضیاء نے باقاعدہ بھیجا تھا, اس لیے کہ ان کا بڑا کام تھا. بہت معروف صحافی تھے پاکستان کے متعلق, انہوں نے کئی کتابیں لکھیں اور دنیا کے بیشتر ممالک میں انہوں نے جا کے پاکستان کے نام پر منعقد ہونے والی کانفرنسز میں پاکستان کا نام بلند کیا اور حقائق سے آگاہ کیا لوگوں کو. تو بڑا کام تھا ان کا. تو ضیاء صاحب نے کہا کہ آپ جائیے اور پاکستان کے جو سفارت خانے میں شعبہ ہے انفارمیشن کا, آپ وہاں کام کیجیے. تو وہ اس زمانے میں وزیر کہتے تھے. اچھا. تو انفارمیشن کے منسٹر ہو کر وہ یہاں تشریف لائے. تو 2-4 جگہ میری ملاقات ہوئی اور میں نے انہیں بڑا مہذب اور بہت خوبصورت دل رکھنے والا آدمی پایا. پاکستان سے بے انتہا محبت کرتے تھے. چھوٹا سا ایک ان کے پاس ٹائپ رائٹر تھا, وہ ہر وقت ان کے ساتھ رہتا تھا. رات کو سوتے وقت اگر کہیں کوئی فون آ جائے کہ فلاں جگہ پاکستان کے متعلق خبر چھپی, فوراً بیٹھ کے اس کا جواب لکھتے تھے. کیا بات. اور ان کے جوابوں کا اندازہ اس بات سے ہوا کہ جب وہ جانے لگے تو ایک بہت بڑی یہاں کی لندن کی 22 انجمنوں نے مل کر ایک عشائیہ دیا انہیں, الوداعیہ. اچھا. اور اس میں انگریز بھی تھے. تو یہاں کے جو جرنلسٹ کی ایک سوسائٹی ہے اس کے سیکریٹری تھے غالباً, وہ آئے اور انہوں نے ایک جملہ کہا جو مجھے اب تک یاد ہے کہ ٹو پرنٹ اے سنگل لائن اباؤٹ پاکستان وی ہیو ٹو تھنک ٹوائس دیٹ مسٹر قطب الدین عزیز از ان لندن. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ جملہ پھر ریپیٹ کیجیے, بڑا زبردست. اس نے کہا, ان کی تعریف کی کہ بہت کام کرتے ہیں. اس نے کہا کہ نا ٹو پرنٹ اے سنگل لائن اگینسٹ پاکستان اور اباؤٹ پاکستان وی ہیو ٹو تھنک ٹوائس دیٹ مسٹر عزیز ان لندن. یہ ان کا کام تھا. تو وہ یہاں تشریف لائے اور اس زمانے میں سفیر تھے ہمارے دولتانہ صاحب, میاں ممتاز دولتانہ. تو کچھ دن بعد وہ یہاں سے چلے گئے اور میں ذکر کر رہا تھا اس عشائیہ کا. تو میں نے اس میں گزارش کی تھی کہ آپ نے پاکستانیوں کے لیے اتنا کام کیا ہے کہ انشاءاللہ آپ پھر آئیں گے. تو 8 مہینے کے بعد دوبارہ آ گئے. اس وقت سفیر تھے یہاں علی ارشد صاحب. اچھا. علی ارشد صاحب. علی ارشد صاحب. علی ارشد صاحب. ہاں, وہ پہلے وہاں امریکہ میں سفیر تھے. اچھا. اور اس کے بعد وہ یہاں سفیر. ان کے توسط سے ایک اور مجھے دلچسپ واقعہ یاد آیا. انہوں نے ایک یوم اقبال ہم نے کیا بہت بڑے پیمانے پر. تو وہ امریکہ سے تازہ آئے تھے. اچھا. کہنے لگے میں امریکہ گیا اور وہاں مجھے معلوم ہوا کہ فلاں شہر کی فلاں جیل میں کچھ پاکستانی. اچھا. اور وہ بسلسلہ منشیات بند ہیں. بسلسلہ منشیات بند ہیں. کہنے میں وہاں گیا تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ لوگ ٹھیک ہیں, یہاں کوئی تکلیف تو نہیں. تو وہ 2 باتیں سامنے آئیں. ایک تو یہ
انہوں نے تکلیف کا اظہار کیا کہ ہمیں حلال گوشت نہیں ملتا ہے. اچھا. اور دوسرا یہ کہا کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو جس اتنے سال کی سزا ہوئی ہے وہ کم کر کے ہم آپ کو پہلے ہی فارغ کر دیں. تو آپ یہ کہیے گا اس کے نہیں، ان کی مدت آپ پوری ہونے دیں، اس لیے کہ ہر ہفتے ہمیں کچھ پیسے ملتے ہیں جو ہم گھر بھیج دیتے ہیں. کیا بات ہے. تو اگر پہلے فارغ ہو گئے تو وہ آمدنی ہماری ختم ہو جائے گی. اچھا. تو ظاہر بڑی مزاح خیز بات تھی، یہ تو یاد رہ گئی مجھے. تو اس جلسے میں علی ارشد صاحب بھی موجود تھے، اور اس کے کچھ ہی دن بعد علی ارشد صاحب اس جلسے میں موجود تھے جب دوبارہ ان کے لیے اشاعیہ دیا گیا. اچھا. تو انہوں نے ایک بات کہی، کہنے لگے کہ جو ہمارا وزارت خارجہ ہے لندن میں، وہ ہمیشہ یہ شکایت کرتا تھا کہ آپ کے یہاں سے پوری چیزیں ہمیں نہیں بھیجی جاتی، بلکہ ان کی زبان میں پراپر فیڈ نہیں کیا جاتا. اچھا. پراپر فیڈ نہیں. اور جب سے یہ عزیز صاحب یہاں آئے ہیں اب روز یہ شکایت آتی ہے کہ اتنی چیزیں آتی ہیں کہ ہم سے پڑھی نہیں جاتی. اچھا. تو ان سے کہیں کہ بھائی ذرا ہاتھ روک کے. اچھا. تو یہ میں سر کر رہا تھا کہ وہ اتنے کام کے آدمی تھے، اپنے فرائض منصبی اچھی طرح ادا کرتے تھے، اور انہوں نے یہ کیا تھا کہ کوئی بھی پاکستانی کہیں بھی ہو اگر یہاں سفارت خانے میں آنا چاہے تو مجھ سے کوئی اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا. بس فون کر کے اتنا معلوم کر لے کہ میں ہوں موجود ہوں. اچھا. اس پر کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ صاحب یہ تو بڑا ڈگنیٹی کا معاملہ ہے اور آپ ہر کس ناقص کو بلا لیتے ہیں، لیکن وہ کہنے لگے کہ میں ہوں ان سب کے لیے، تو میں ان کے لیے کام کروں گا، میں اسی لیے آیا ہوں. ایک واقعہ مجھے ان کا اور یاد آیا عزیز صاحب کا. دیکھیے وقت گزر رہا ہے آپ کو، لیکن وہ جو ہیں کچھ خواب و خیال. جی میں روکوں گا، یہ بہت اہم واقعہ ہے جو آپ سنانے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم، شگفتہ شفیق بات کر رہی ہوں کراچی پاکستان سے. ارے کیا بات ہے شگفتہ صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے ہیں؟ جی میں ٹھیک ٹھاک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیا بات ہے، آپ نے تو ہمیں وہاں تک جا کے یاد رکھا ہوا ہے. کیا بات ہے، زبردست. اتنا مزہ آ رہا ہے گا تو بھائی بہت تعریفیں سنا ہے ہم آپ کے پروگرام کی، اور اپنی بھی اور آپ کی بھی. اللہ کا شکر ہے. بہت زبردست آپ کا پروگرام ماشاءاللہ تھا، بہت زبردست. آج ہم نے تھوڑا سا ٹرینڈ چینج کیا ہے اور انشاءاللہ ہم اپنے ناظرین کو بتاتے ہوئے چلیں گے. یہ نیا فارمیٹ بھی بہت زبردست لگا، اور یہ دیکھیے گا یہ تو اور زیادہ کلک کرے گا انشاءاللہ. آپ اسی طرح نہ صرف ہمارا پروگرام دیکھتی رہیں بلکہ وہاں بھی لوگوں کو بتاتے رہیں کہ ہم ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں. جی ہاں بالکل بالکل بالکل. دو شعر اپنے جی بالکل ضرور سنائیے، ضرور سنائیے. روایت وفا کی نبھاتی رہی ہوں، روایت وفا کی نبھاتی رہی ہوں، محبت سے اپنا بناتی رہی ہوں، بڑی مشکلیں ہیں پرے جانے جانا، ثواب محبت کماتی رہی ہوں. کیا بات ہے، ثواب محبت کماتی رہی ہوں. بہت خوب، بہت خوب. بہت نوازش، بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ اسی طرح سے اچھا پروگرام کیے جائیے اور خوب کامیاب رہیے بھائی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ حافظ جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ. دیکھیے سر کراچی سے ماشاءاللہ وہ فون کر رہی تھی اور آپ ان کا تذکرہ کر رہے تھے. یہ واقعہ بہت اچھا واقعہ. جی ضرور. قطب الدین عزیز صاحب سے ملاقات ہو گئی اور وہ بلا تکلف کبھی کبھی گھر بھی تشریف لاتے تھے. ایک دن وہ آئے تو برف باری ہو رہی تھی. اچھا. گھنٹی بجی، میں نے ذرا کے دروازہ کھولا تو برف میں پورے ڈھکے ہوئے تھے، بے انتہا برف باری ہوئی تھی اس سال لندن میں. اچھا. تو میں نے کہا کہ یہ آپ کیسے آئے ہو، یہ برف کہاں سے آیا؟ کہنے لگے میں 3 ٹرینیں بدل کے گھر سے آپ سے ملنے آیا ہوں. اور وزیر صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں. میں آپ سے ملنے آیا ہوں اور آپ کے اسٹیشن سے لے کر آپ کے گھر تک پہنچنے میں اس برف نے مجھے سفید کر دیا. تو میں نے کہا کار کہاں ہے آپ کی؟ کہنے لگے میں جب دوستوں سے ملنے جاتا ہوں یا اپنے نجی کسی محفل میں جاتا ہوں تو میں کار سفارت خانے کی استعمال نہیں کرتا. کیا بات. یہ اتنی بڑی بات تھی. ہمارے یہاں تو اگر کوئی آدمی بینک میں ملازم ہے تو اپنی چپراسی سے کہتا ہے کہ گھر جاؤ اور پہلے گھر کا سودا لاؤ، پھر بچوں کی اسکول چھوڑو اور پھر یہاں کام کرنے آنا ہے. میں نے ایک بینک کی مثال دی. مختلف اداروں میں یہی ہوتا ہے. تو نقوش کردار کے آدمی کے ذہن پر رہ جاتے ہیں اور بس جی چاہتا ہے کبھی کبھی کہ لوٹ پیچھے کی طرف. اچھا یہ وہی، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں تو شاید یہ قطب الدین عزیز صاحب وہی ہیں جن کے بارے میں آپ نے بتایا کہ یہ حیدرآباد دکن سے مامور تھے. نہیں، ان کے سسر صاحب تھے نواب مشتاق صاحب. یہ تو لکھنؤ کے تھے. شادی ہوئی ایک حیدرآبادی خاتون سے. ان کے والد تھے نواب مشتاق، مرحوم ہو گئے وہ. اچھا عزیز صاحب کا بھی کچھ مہینے ہوئے انتقال ہوا. تو وہ بتاتے ہیں کہ جو ہم نواب صاحب ہیں ہمارے سسر صاحب، یہ حیدرآباد دکن سے پیسے لے کر آتے تھے پاکستان. اچھا. وہ جو نواب بھیجتے تھے شروع میں 47 میں جب حکومت پاکستان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ اپنے ملازمین کی تنخواہ ادا کر سکے. اس وقت کئی سال تک وہاں سے ان کو مالی امداد ملتی رہی ہے.
اور وہ ذریعہ تھے، تو میں نے ان کو بھی بہت غور سے دیکھا کہ یہ تاریخ کا حصہ ہیں. بہت شفیق آدمی تھے نواب مشتاق صاحب بھی، اور عزیز صاحب کے ذریعے سے ان سے ملاقات تھی، بہت سی باتیں ہوتی تھیں، چلتی پھرتی تاریخ تھے وہ. اور انہوں نے بتایا کہ تقسیم میں کیا کیا ہوا لوگوں کے ساتھ، اور کیسے ایسے کرداروں نے کیا کیا چیزیں ادا کی ہیں ہماری تاریخ میں. سر ماشاءاللہ گفتگو تو آپ کے پاس اتنی زیادہ، ہم بات کر سکتے ہیں، سارا کچھ کر سکتے ہیں. فیض صاحب آپ نے یہاں دیکھا ان کو، ان کے ساتھ وقت گزارا، کچھ واقعات ہیں جو میرے علم میں بھی ہیں اور یقیناً ہیں. کیسا رہا فیض صاحب کا، یوسف صاحب کا، افتخار عارف صاحب، آپ لوگوں کا جو رابطہ تھا؟ فیض صاحب یقیناً بڑے آدمی تھے جی. میں 2 باتیں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں جی. دیکھیے، جو آدمی زندگی میں کامیاب ہوتا ہے اس کے مخالف بھی ہوتے ہیں. بالکل. بعض حاسد ہوتے ہیں جی، بعض مختلف وجوہات کی بنا پر مخالفت پر اتر آتے ہیں جی. لیکن انہوں نے کبھی کسی کو کوئی جواب نہیں دیا. کیا بات. جب کوئی کہتا تھا کہ آگے متعلق فلاں جگہ یہ چھپا، تو مسکرا کے کہتے تھے لکھنے والے تو لکھتے رہیں گے، بہت آسانی سے. ان کا ایک واقعہ مجھے یاد ہے، زہرا نگاہ صاحبہ تھیں یہاں جی، اور یہاں رہیں کئی سال تک وہ. فیض صاحب ان کے قیام کرتے تھے. تو ایک دن افتخار عارف صاحب اور فیض صاحب وہاں موجود تھے زہرا صاحبہ کے یہاں. تو مشتاق صاحب یوسفی بھی آئے، اور یوسف صاحب بہت کم بولتے تھے. اچھا. لیکن جب بولتے تھے تو پھر بس وہ کہیں اور سنا کرے کوئی. آپ نے تو سنی ہوں گی محفلیں، بالکل پڑھنے کے علاوہ بھی بہت خوبصورت انداز گفتگو. تو وہ بیٹھے رہے اور بولے نہیں بالکل. یوسفی صاحب ہاں 45 منٹ یا 1 گھنٹے تک وہ نشست جاری رہی. اور جس وقت وہ چلے گئے یوسفی صاحب اٹھ کے، تو انہوں نے افتخار عارف سے پوچھا فیض صاحب نے، بھائی یہ کون تھے؟ تو انہوں نے کہا بھائی یہ مشتاق احمد یوسفی. او ہو، میں تو پہچانا نہیں، میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی. چلو ابھی. اچھا. فوراً ان سے کہا نیچے کار نکالی اور وہاں پہنچے، اور ان کے فلیٹ میں جہاں وہ مقیم تھے ان سے جا کے معذرت کی کہ میں آپ کو پہچانا نہیں تھا. اچھا. یہ اتنی بڑے کردار کی بات یہ ہے جی. بالکل صحیح. یوسفی صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، افتخار عارف نے بھی کہیں لکھا ہے. تو فیض صاحب کا آخری مشاعرہ مجھے یاد ہے. یہاں مختلف مشاعروں میں آتے تھے اور اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ، بہت سی چیزیں نا انگریزی میں زیادہ مزہ دیتی ہیں. جی بالکل، ڈاؤن ٹو ارتھ، بالکل صحیح ہے. تو وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ایسے تھے کہ کسی بھی مشاعرے میں بلا لیں، چاہے وہاں پر 25 شاعر ہیں یا 20 شاعر ہیں یا 30 شاعر ہیں یا سننے والے کم ہیں، مگر چلے جاتے تھے. اچھا. ہاں، اور جا کے وہ بیٹھتے تھے اور پھر اپنے شعر بھی سناتے تھے. بڑی بات ہے. آج کل تو لوگ بڑا، ہاں، وہ کہتے تھے بھائی وہ فیض صاحب وہ نور جہاں والی نظم سنا دیجیے. اچھا. تو مسکرا کے کہتے تھے وہ ہم نے نور جہاں کو دے دی. اچھا، نور جہاں کو دے دی. ان کا آخری مشاعرہ یاد ہے، BBC کے ایک پروگرام میں ہوا تھا وہ. اچھا. اس شمع کو کیا بیٹھے رہو، اس شمع کو یارو، کچھ روشنی باقی جو ہے ہر چند کے کم ہے. اچھا. وہ ان کا انگلستان میں آخری مشاعرہ تھا فیض صاحب کا. وہ گئے، ان کا انتقال ہو گیا. حلقہ کیے بیٹھے رہو اس شمع کو یارو، کچھ روشنی باقی تو ہے ہر چند کے کم ہے. کیا بات. تو ہمارے ادب نے، ہماری شاعری نے، بلکہ میں یہ تو یوں کہوں کہ ہماری زندگی نے بڑے بڑے کردار پیدا کیے ہیں. جی. مصطفیٰ شہاب صاحب آپ کے بڑے اچھے دوست ہیں. وہ اس دن ہم آپ کے یہاں ایک محفل میں تھے جی، تو انہوں نے فیض صاحب کا ایک واقعہ سنایا اور وہ بڑا اچھا مجھے لگا کہ وہ شاید اگر آپ کو یاد ہو کہ وہ حیدرآباد ایسوسی ایشن کا ایک مشاعرہ تھا جس میں ان کو بلایا گیا. تو جو ناظم صاحب تھے وہ بڑے جذباتی ہو رہے تھے، ان کو بڑا جذبات بڑے، ظاہر اتنا بڑا شاعر بلانا، نظامت کرنا. تو جب وہ اسٹیج پہ پہنچے تو سارے الفاظ ان کے غائب ہو گئے. ظاہر یہ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے اکثر تجربات یہ. تو وہ بس جذبات. جی آپ کیجیے. جی. اس کی ذمہ داری نظامت کی میرے اوپر تھی. اچھا، وہ آپ کے اوپر تھی. میں سمجھا کوئی اور ناظم. اور شاہب صاحب پاس بیٹھے تھے ان کے. تو ایک تو اس پہ جو انہوں نے اپنے خطبہ صدارت پڑھا جی، وہ مجھے اس کا ایک جملہ یاد ہے جی کہ شہاب صاحب نے خطبہ صدارت کے لیے میرا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ وہاں خواتین زیادہ ہوں گی، اور میری جو اینک ہے اس کا شیشہ اتنا موٹا ہے کہ مجھے دور سے کچھ نظر نہیں آتا. اس لیے انہوں نے کہا بھائی یہ محفوظ ہے صدارت کے لیے. اچھا، اس میں ایک شاعر تھے، میں نام نہیں بتاؤں گا جی، تو ان کی عادت یہ تھی کہ وہ سرشاری، عالم سرشاری میں جاتے تھے مشاعروں میں. اچھا، عالم سرشاری میں جاتے تھے. تو وہ باہر سے لوگوں کو معلوم ہوا کہ وہ ہنگامہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو منتظمین جو تھے باہر انہوں نے ان کو آنے سے منع کیا. اچھا. تو اندر ایک شاعر نے کھڑے ہو کے احتجاج کیا کہ صاحب وہ شاعر ہیں، ان کو آنا چاہیے. تو مصطفیٰ شہاب صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے، یوسفی صاحب نے کہا اس وقت مصلحت یہ ہے کہ آپ خاموش رہیے، بالکل کچھ نہ کہیے. اچھا.
تو وہ شاعر کہہ کے خاموش ہو گئے، وہ صاحب چلے گئے، جب ان کو اندر نہیں آنے دیا وہ بات وہیں ختم ہو گئی. لیکن اگر یہ کچھ کہتے اٹھ کر تو وہ اور بات بڑھتی ہے، اور کوئی ان سے جا کے اور کچھ کہتا ہے، یا وہ محفل میں سب کو معلوم ہوتا ہے کہ باہر کیا ہوا ہے. جی جی بالکل. تو یہ مطلب وقت کے اوپر کوئی بات سوچنا یہ بہت بڑی بات ہے. اس دن شہاب صاحب اسی کا تذکرہ کر رہے تھے کہ مجھے انہوں نے روک دیا کہ آپ کچھ نہ کہیے، جانے دیجیے انہیں. آپ کو میں رکھوں. ایک کالر اور ہمارے ساتھ ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں عقیل صاحب سے بات کر سکتی ہوں؟ عقیل دانی. جی بالکل کر سکتے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں السلام علیکم. السلام علیکم عقیل بھائی، ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. کون صاحبہ فرما رہی ہیں؟ جی آپ پہچانے مجھ کو؟ میں آپ کی فروغ باجی بول رہی ہوں. اچھا فروغ باجی بول رہی ہیں. بہت شکریہ باجی، آپ نے یاد کیا یہاں. نہیں ماشاءاللہ مبارکباد کے حقدار ہیں. محفل سہیل صاحب نے محفل جمائی ہوئی ہے، محفل جمائی ہوئی ہے، بہت باتیں ہو رہی ہیں. جی اور وہ جو یہاں بہت جو مشاعروں کی تاریخ ہے اس میں آپ بھی شریک ہیں، پہلی صف میں ہوتی تھی ہمیشہ. اچھا مجھے میں آپ سے کر رہی ہوں کہ آپ مجھے ایک اچھی سی غزل سنا دیجیے. بالکل سنائیں گے جی، وہ سی سنا دیجیے کہ محفل کا ساتھ تو لمحوں کی بات ہے، سب کے چہروں پہ میں دو شعر سنا دیتا ہوں. سمجھ گئے نا؟ جی میں سمجھ گیا. میں دو شعر عرض کر دیتا ہوں. اگر وہ آپ سنا دیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی. میں عرض کر دیتا ہوں ترنم کے ساتھ. نہیں ترنم سے مشکل ہے. ترنم سے سنا دیں سر، دو شعر تو ترنم سے سنائے جا سکتے ہیں. دیکھیے فرمائش ہے، کوشش کرتا ہوں. رفتار وقت ہے اہل قلم دیکھتے رہو، رفتار وقت ہے اہل قلم دیکھتے رہو. یہ بھی ہے ایک ستم کہ ستم دیکھتے رہو. یہ بھی ہے ایک ستم کہ ستم دیکھتے رہو. کیا بات ہے. محفل کا انبساط تو لمحوں کی بات ہے، چہروں پہ سب کے ذات کا غم دیکھتے رہو. سبحان اللہ. یہ بھی ہے ایک ستم کے ستم دیکھتے رہو. آپ کی ہے ٹیلی فون نے تو باجی بہت دور دور تک پہنچا دیا. کوئی واقعہ اور یاد آ گیا یقیناً آپ کو؟ گزرے زمانے یاد آئے، پرانی سارے مشاعرے یاد آ گئے. جی اللہ حافظ. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. سر میں یہی کہتا نا کہ بعض اشعار جو ہوتے ہیں وہ یادوں سے وابستہ بھی ہوتے ہیں. انشاءاللہ یہ ہم نے جیسے اپنے ناظرین سے وعدہ کیا ہے، اور آپ بھی وعدہ کر لیں ناظرین سے کہ ہم مہینے میں کم سے کم ایک پروگرام، ایک محفل ایسی ضرور سجائیں گے جہاں مختلف شعراء کی بھی یادیں شیئر کریں گے، اشعار بھی شیئر کریں گے. جیسے میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ فیض صاحب کے ایک مشاعرے میں فیض صاحب کو جو وہ تھوڑا سا ڈفرنٹ تھا کہ ناظم نے بلانے کے لیے وہ جذباتی ہو رہے تھے. وہ حیدرآباد دکن میں ہو رہا تھا مشاعرہ. جی اور وہاں جو ہے وہ کہنے لگے کہ کچھ اور الفاظ تو نہ بن پائے، کہنے لگے بہت زبردست شاعر، ایک زبردست شاعر کو میں بلاتا ہوں. زبردست شاعر فیض صاحب آئے، زبردست شاعر فیض صاحب تشریف لائیے. اب جب فیض صاحب اسٹیج پہ آئے کہنے لگے بھائی صاحب وہ تو باتیں اپنی جگہ سب ٹھیک ہیں، یہ بتائیے میں نے کون سی زبردستی کی آپ کے ساتھ. تو یہ ماشاءاللہ الفاظ کا جو چناؤ ہے، اور یہ لوگ جس طرح اس کو بر وقت ادائیگی کرتے ہیں. سر جان ایلیا صاحب کا ایک الگ منفرد کردار ہے، شاعری بہت ڈفرینٹ، ایک زندگی سب کے سامنے کھلی ہوئی ہے. بہت سے واقعات ہیں کیونکہ آپ ایک وہیں کے تعلق رکھتے ہیں کہ شہر سے تعلق تھا. بہت سے واقعات ہیں جو ظاہر ہم نہیں سن سکتے، نہ سنائے جا سکتے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ ذاتی حیثیت میں آپ نے بہت سے واقعات کا مشاہدہ کیا کہ وہ امروہے جاتے تھے تو کیا رد عمل ہوتا تھا. کچھ ذرا ہم سے شیئر کریں. جون صاحب سے میرا بڑا تعلق اس طرح ہے، میرے بڑے بھائی کے دوست تھے وہ. جی میرے بڑے بھائی تھے ڈاکٹر شریف احمد. جی وہ دلی یونیورسٹی میں اردو پڑھاتے تھے. اچھا. شعبہ اردو تھے، انتقال ہو گیا ان کا، اس کے صدر شعبہ اردو کے 2 سال ہوئے ان کا انتقال ہو گیا. تو ان کے بڑے قریبی دوست تھے. اور جب میں بہت چھوٹا تھا امروہے میں، اس وقت جون صاحب اور میرے بھائی دونوں مل کر تیاری کرتے تھے ان امتحانات کی جو علی گڑھ سے ہوتے تھے.
اچھا. منشی فاضل اور ادیب فاضل اور اس طرح کے وہ مشرقی زبانوں کے امتحانات تھے اس کو. تو میرا کام تھا چائے پہنچانا اور پانی پہنچانا. اور اس زمانے میں ہاں کچھ مسلم لیگ کے جلسے بھی ہوتے تھے اور بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ مجھ سے کہتے تھے یہ جو ظفر علی خان کی یہ نظم ہے جا کے پڑھ دو یہ کر دو. تو مجھے تھوڑا سا شوق ہوا شاعری کا. تو جان کو بھی یہ بات معلوم تھی. تو جان تشریف لے آئے پاکستان. اچھا. میں بھی چلا گیا. کئی سال کے بعد مجھے کراچی میں ملے, بہت بے حال, شیروانی کے بٹن کھلے ہوئے, زلفیں ادھر سے ادھر بکھری ہوئی, لپٹ کے رونے لگے. اچھا. ہاں کراچی میں اب تو سڑک کا پتہ نہیں کیا نام, ایک سڑک ہوتی تھی لارنس روڈ. اچھا. وہاں کے اسکول میں پڑھتا تھا. میں نکل رہا تھا, جون صاحب مل گئے اور بولے کہ بھائی میں کہاں گیا, میں چمن سے نکل کے, اور یہ سندھ کے ریگستان میرے مقدر میں لکھا وغیرہ وغیرہ. وہ خاص ان کا بولنے کا انداز تھا. پھر انہوں نے فرمایا کہ میں آپ شعر ویر کہتے تھے, مگر شعر تو نہیں کہتے ہوں گے, مگر آپ کو شعروں سے تعلق ضرور تھا. اچھا. اس وقت میں شعر کہنے بھی لگا تھا. اچھا. اور اسکول کی میگزین میں ایک نظم چھپی تھی جس کا آخری شعر مجھے یاد ہے جی, کہ وہ کچھ ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پیدا کیا. تو اس میں آخری شعر تھا کہ ان سب سے جو بڑی ہے کیا وہ چیز آدمی ہے. اچھا. تو میں نے کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں شعر کہنے کی. کہنے لگے کہ آپ کا نام ہے سید عقیل احمد, ایسا کیجئے کہ دانش تخلص رکھ لیجئے. اچھا. اور عقیل دانش اچھا رہے گا. جی. اس وقت میرے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ احسان بن دانش جیسا جید شاعر ہمارے درمیان موجود ہے. سو نام اختیار کر لیا. جی. اور جب اتنی سمجھ آئی اس وقت بہت تاخیر ہو چکی تھی. جی جی. میں نے کہا دوست سے کہا بھی کہ نام بدلوں. بولے نہیں, وہ جنگ میں آتا ہے کہ میرا نام خیر محمد سے فضل الدین ہو گیا ہے, آج سے لوگ مجھے فضل الدین پکارے. کہنے لگے بس جہاں وہیں رہا. اچھا. اس میں لطیفے بہت ہوئے. جی. میں گیا بمبئی اور ایک صاحب نے میرا قطعہ مجھے سنایا. جی. کہ شفاف تصور کے سبک ساگر میں رقاص شگفتہ سے کنول ہوتے ہیں, یہ بات الگ ٹھہری کی تعمیر نہ ہو, ہر ذہن میں کچھ تاج محل ہوتے ہیں. کہنے لگے کہ یہ احسان دانش کا کیا اچھا قطعہ ہے. تو میرے اوپر ایسا گزرا جیسے کوئی صحیح بات ہے کسی کی اولاد کو اپنی اولاد بنا لے. صحیح, بالکل. میں نے کہا بھائی یہ تو میں نے کاوش کی تھی تو کوئی یقین نہیں آیا. پھر کچھ اور لوگوں نے ان سے کہا کہ ہاں ہم نے پڑھا ہے وغیرہ وغیرہ. ایک اور جگہ گیا میں تو بہت اچھا شعر مجھ سے کسی نے سنایا کہ چوکٹے قبر کے خالی ہیں انہیں مت بھولو, جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے. ایران میں یہ عام ہے, اب پاکستان میں بھی کہیں کہیں ہوا ہے کہ وہ تصویر لگا دیتے ہیں. وہ ایران میں تو عام ہے, ہر قبر پہ تصویر مل جائے گی. تو اتنا عمدہ شعر. تو کہنے لگے بھائی آپ نے شعر بہت اچھا کہا. میں نے کہا نہیں, یہ شعر تو ہمارے احسان بن دانش کا ہے. چوکٹے قبر کے خالی ہیں انہیں مت بھولو, جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے. تو میرا جون سے یہ تعلق ہے کہ یہ میرا نام بھی جون کا دیا ہوا ہے. جی, بڑی بات. اور اس کے بعد کراچی میں کچھ سال کے بعد جب میں کالج میں تھا تو انہوں نے ایک پرچہ نکالا تھا انشاء. اچھا. اور اس کے ادارے تحریر میں میں بھی تھا. وہ پوری تختی پر نکلتا تھا, بہت خوبصورت رسالہ تھا وہ. جی. اس کے کچھ دن کے بعد میں تو اور چیزوں میں مصروف ہوا, انہوں نے اس پرچے کا بدل کے نام عالمی ڈائجسٹ رکھا. اور وہ ڈائجسٹ کے اس پہ تختی پہ نکلتا تھا اور بڑا مارکے کا رسالہ تھا اپنی جگہ پہ. تو جون جو تھے وہ مجسم تہذیب تھے. بے شک. اور شاعری ان کا کمال, نثر میں ان کا جواب نہیں تھا. صرف ان کے والد تھے علامہ شفیق. جی. اور وہ کئی زبانوں کے ماہر تھے. اچھا. اور وہ ودیت ہوئی جون بھی کئی زبانوں کے ماہر تھے. کئی زبانوں کے ماہر تھے, عربی, فارسی, عربی, سریانی تک جانتے تھے. بلکہ جب میں تھا ان کے ساتھ انشاء میں تو خط آتے تھے کہ تم کرسچن لڑکی ہو کے کیا اچھی غزلیں لکھتی. جون کو ایلیا سمجھتے ہیں, وہ جون آف آرک یہاں کی مشہور تھی. تو سمجھتی ہے کوئی جون ایلیا ہوں گے کوئی. تو میں نے پوچھا بھائی جون صاحب یہ کیا قصہ ہے, یہ تو لوگ غلط فہمی مبتلا ہیں. تو انہوں نے کہا کہ سریانی زبان میں علی کے لیے لفظ ہے ایلیا. اچھا. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ایک جنگ میں ایک غلام دیا گیا تھا. اس کا نام تھا جون. تو غلام علی کا ترجمہ تھا یہ ادبی, جون ایلیا. ان کے والد نے نام رکھا تھا جون ایلیا. وہاں سے ہوئے. تو وہ زبانوں کے ماہر تھے. اور ان کی نثر کا ایک میں آپ کو بتاتا جاؤں قصہ کہ رسالہ نکلتے ہیں, وہ معراج رسول صاحب کا رسالہ نکالتے ہیں وہاں سے. سرگزشت بھی ہے اور
جاسوسی ڈائجسٹ، ان میں سے ایک رسالے میں جون کا صفحہ ایک آتا تھا جی، صرف ایک صفحے کو پڑھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں وہ رسالہ بکتا تھا، لوگ خریدتے جی، وہ جون کا جو شاہی آتا تھا، جون کا ایک صفحہ، جون اس کا نام ہی تھا جون کا صفحہ، جی، جون ایلیا کا صفحہ. تو نثر کا یہ عالم تھا، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے. شاعری ودیعت تھی اور آسان زبان میں بھی بہت شعر کہتے تھے وہ. اچھا، عام حالات میں بڑا ان کو دیکھا لوگوں سے لپٹ جاتے تھے. جی جی بالکل، بہت محبت کے لوگ تھے. جب وہ امروہہ ایک آدھ دفعہ ان کا جانا ہوا تو جہاں وہ بیٹھتے تھے جا کر ان در و دیوار سے لپٹ کے رونا شروع کیا بھی اختیار انہوں نے. میں یہاں بیٹھتا تھا، میں فلاں جگہ تھا، فلاں جگہ تھا. ہمارے بھائی کے پاس ان کا قیام ہوتا تھا دلی میں جب وہ جاتے تھے، تو وہاں پھر بس وہ کہیں اور سنا کرے کوئی محفل ہوتی تھی، اور پوری مطلب تہذیب اردو کی کیا بات ہے وہ ہمیں نظر آتی تھی. تو بہت اچھے شاعر تھے. جون نے امروہے میں بھی شعر کہنے شروع کیے تھے. اچھا. اور جون نے اور ان کے ساتھیوں نے بڑی کاوش سے ایک وہاں پر کانفرنس کی تھی مصطفی کے متعلق، یوم مصطفی، اور اس میں ہندوستان کے بہت سے لوگ آئے تھے. خواجہ احمد فاروقی اس وقت دلی یونیورسٹی میں اردو کے شعبہ اردو کے صدر تھے، وہ آئے تھے، اور کچھ اور لوگ مجھے بچپن کا یاد ہے. تو جگہ جگہ شہر میں جگہ جگہ شعر لکھے ہوتے تھے مصطفی کے. اچھا. مصطفی، ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا. تو اس میں ایک صاحب آئے تھے شبیر لکھنوی. اچھا. اور انہوں نے ایک شعر کہا تھا کہ محشر لکھنوی. اچھا. انہوں نے شعر کہا تھا کہ وہ مولد ہے مصطفی کا، محشر ذرا سنبھل کر، امروہہ در حقیقت ایوان شاعری. تو میں بچپن میں یہ سوچنے لگا کہ یہ محشر امروہی کا شعر ہوگا، یاد نہیں رہا مجھے. تو ایک کالم جب میں لکھتا ہوں اب بھی یہاں اس میں جنگ میں، اور وہ نقل کیا جاتا ہے کئی اخباروں میں، تو وہ اردو ٹائمز نیو یارک میں وہ نقل ہوا کالم. تو مجھے کسی اس میں نے ذکر کیا تھا، تو ایک صاحب کا فون آیا کہ میرا تعلق بھی امروہے سے ہے، یہ محشر امروہی کا نہیں، یہ شعر محشر لکھنوی کا ہے، اور اس موقع پہ انہوں نے پڑھا تھا. اچھا. تو جون نے شروع ہی سے ادب سے اپنا دامن وابستہ رکھا اور بہت کچھ دیا عورتوں کو، کہ دیکھ کر گل کو لوگ کہتے ہیں توڑ لو پھول، پھول چھوڑو مت، باغباں اپنا تو اصول یہ ہے، سونگ لو پھول، پھول توڑو مت. کیا بات ہے. جون علیہ کے جون بذات خود ایک ادارہ تھے، ایک سخن کا دبستہ تھے، اور اس وقت متعدد ان کے شاگرد موجود ہیں پاکستان میں. بڑی مختلف لائف جیسے زندگی گزری. غالب کی بھی مشکل، جتنا جون کو ہمارے معاشرے کو دینا چاہیے تھا وہ دیا نہیں. ان کے مرنے کے بعد تو اب ان کی کتابیں بھی چھپ رہی ہیں، لوگ مختلف فائدے اٹھا رہے ہیں. ہر آدمی اب یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں جو ان کے ساتھ اتنے سال رہا ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا ہے. لیکن جب تک جو زندہ تھے تو گنے چنے لوگ ان کی محفل میں ہوتے تھے، اور بہت دنیاوی طور پر بہت کامیاب زندگی نہیں گزاری. جی، یہ بڑا مسئلہ ہے. لیکن ادبی طور پر زندہ شاعروں میں سے ایک نام جون ایلیا کا نام رہے گا. نام رہے گا. جی سر، گفتگو تو ہماری جاری ہے، سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ٹاپک پہ رہیں گے. جیسے بھی ہم نے جس ٹاپک ہم ڈسکس کیا، ہم نے اس پہ بڑی اچھی بات کی. جون کے حوالے سے تاثرات ہم نے آپ کے سنے. جون کی زندگی میں ان کے جو بڑے بھائی تھے رئیس امروہی صاحب، ان کا کتنا دخل تھا؟ یہ میرا شاید آخری سوال ہوگا کیونکہ وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے. اس میں یہ تھا نا، جیسے میں نے عرض کیا، ان کے والد تھے علامہ شفیق جی، تو وہ، اور پھر تقی بھائی ان سے رئیس سے چھوٹے، اور ایک اور ان کے بھائی ہیں جو ان کے عباس، یہ سب اپنے والد سے انہوں نے فیض اٹھایا. اچھا. اور سب بڑے عالم تھے یہ. رئیس امروہی کی علمیت کا کوئی اندازہ نہیں ہے. اس وقت جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں انگریزی میں اسے ہے وہ اسٹریم آف کانشیسنیس. تو یہ خیالات کا ایک سلسلہ ہے جو چلا جا رہا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ میں کس وقت کہاں سے کیا، لیکن ایک فلم ہے بالکل چل رہی ہے آپ کے دماغ میں، تو پوری فلم چل رہی ہے. تو بس وہ جہاں سے جو یاد آتا ہے وہ عرض کر رہا ہوں میں. تو زندگی میں بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی کو یاد رہ جاتی ہے. جی صحیح بات ہے. تو جون کا کردار بھی ایک ایسا کردار ہے کم سے کم میری زندگی میں، اس لیے کہ یہ نام بھی جون کا دیا ہوا ہے، اور ان سے میں بہت متاثر ہوں. نہ صرف شاعر بلکہ بعض لوگ شاید مجھ سے اتفاق نہ کریں، میں بحیثیت انسان بھی ان سے بہت متاثر ہوں. اور میرا دعویٰ ہے کہ جون نے شاید زندگی میں کسی کو تکلیف پہنچائی نہیں ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ آدمی کے لیے سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ اس کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. بے شک، یہ کام جون نے کیا ہے. جہاں تک میں جانتا ہوں جون کو، اور جہاں تک میں نے صحبتیں اٹھائی ہیں، تو جون ہمارے معاشرے کا
ہمارے ادب کا، ہماری ثقافت کا، ہماری تہذیب کا بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام۔ جان بھائی کے بارے میں اور باقی شعراء کرام کے بارے میں ادب کے حوالے سے مختلف ہماری جو گفتگو ہے یہ ہماری اسی طرح چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ ہم اپنے ناظرین سے اس وقت یہ بھی بتانا چاہیں گے، جیسے اب میں نے آپ سے کہا کہ ہم اس پروگرام کو ہر مہینے میں ایک دفعہ ضرور کیا کریں گے۔ ہم غالب اور میر کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے، بڑے قصے ہیں اور بہت سے قصے روایاتی ہیں، پتہ نہیں اصل ہیں کہ نہیں ہیں، تو ہم یقیناً آپ سے بھی اس پہ بات کرتے رہیں گے۔ ناظرین، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے محترم عقیل دانش صاحب، استاد محترم عقیل دانش صاحب، یہ بزم سخن کے بھی روح رواں ہیں، ہماری بہت رہنمائی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے اور انشاءاللہ مہینے میں ایک دفعہ ان کو ضرور زحمت دیں گے کہ آئیں اور ہم سے اس طرح کی باتیں کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اگلے ہفتے پھر ہم حاضر ہوں گے کسی نئے پروگرام کے ساتھ۔ آداب عرض ہے۔